ناظرین گرامی، رمضان ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 30 روزے فرض فرمائے ہیں۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا بے حد اجر و ثواب ہے۔ ایک طرف جہاں رمضان کے روزے ہمیں گناہوں سے پاک کرتے ہیں، وہیں دوسری طرف ناظرین اس کے بہت سے جسمانی فائدے ہیں جن کا عام لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت یہ تمنا کرتی کہ کاش پورے سال ہی رمضان ہوتے۔ دوستو، اسلام ایک ایسا مکمل دین ہے جس نے عبادات کے ساتھ ساتھ اس میں سائنسی فائدے بھی رکھے ہیں۔ آج ہم آپ کو ناظرین رمضان کے ان سائنسی فوائد کے بارے میں بتائیں گے جن سے بہت کم ہی لوگ واقف ہیں۔ حال ہی میں ہوئی دوستو ایک ریسرچ کے مطابق جو لوگ رمضان کے 30 روزوں کا اہتمام کرتے ہیں ان میں کینسر جیسی بیماری، ہارٹ اٹیک اور دماغی بیماریوں کے پیدا ہونے کے خطرے بہت ہی کم ہو جاتے ہیں۔ دوستو، دنیا کو حیرانی اس وقت ہوئی جب جاپان کے ایک بہت ہی مشہور سائنسدان یوشینوری اسومی کو 2016 میں میڈیکل میں نوبل پرائز دیا گیا، اور نوبل پرائز انہیں اس لیے دیا گیا کیونکہ انہوں نے اس بات کا پتہ لگایا کہ کس طرح سے ہمارا شریر بیکار اور الگ الگ طرح کی بیماری پیدا کرنے والی کوشکاؤں کو خود ہی کھا جاتا ہے، جسے انہوں نے آٹوفیگی کا نام دیا۔ ڈاکٹر یوشینوری اسومی نے اپنی ریسرچ میں بتایا کہ آٹوفیگی کا یہ پروسیس جب شروع ہوتا ہے جب کوئی انسان 12 سے 14 گھنٹے تک لگاتار بھوکا رہتا ہے، کیونکہ دوستو جب انسان بھوکا رہتا ہے تو شریر انرجی حاصل کرنے کے لیے ان کوشکاؤں کو کھانا شروع کر دیتا ہے جو بیماری پیدا کرنے کی وجہ بنتی ہیں۔ ڈاکٹر یوشینوری اسومی کے مطابق جب آپ کا جسم بھوکا رہتا ہے تو اس بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ کے جسم میں موجود زہریلے خلیے اور جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کینسر کی وجہ سے آپ کے جسم میں موجود سیلز اور کوشکائیں کمزور ہو جاتی ہیں اور ان میں زخم ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں جب آپ بھوکے رہتے ہیں تو بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ کا شریر ان کمزور سیلز کو کھا جاتا ہے اور ان کی جگہ نئے سیلز آپ کے شریر میں آ جاتے ہیں، اور جب یہ عمل کئی دنوں تک چلتا رہتا ہے اور آپ لگاتار کئی دنوں تک بھوکے رہتے ہو تو آپ میں موجود کینسر جیسی بیماری دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے۔ یوشینوری اسومی سے جب لوگوں نے پوچھا کہ انہیں کتنے دنوں تک بھوکا رہنا چاہیے تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر سال میں آپ 20 سے 25 دن بھوکے رہتے ہو تو آپ کینسر سمیت دیگر کئی جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہو گے۔ اور جیسا کہ ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ روزہ 12 سے 14 گھنٹے کا ہوتا ہے جس میں نہ ہی کچھ کھایا جاتا ہے اور نہ ہی پیا جاتا ہے، اور ہمارے شریر میں آٹوفیگی کا یہ پروسیس پورے 1 مہینے تک چلتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے ناظرین ہوتا یہ ہے کہ پورے سال بھر کے جتنے بھی بیماری پیدا کرنے والے سیلز ہمارے شریر میں ہوتے ہیں ان سب کا پوری طرح سے صفایا ہو جاتا ہے، اور 30 دن کے روزے رکھنے سے ہمارا پورا شریر پوری طرح سے صاف ہو جاتا ہے، مانو جیسے ایک نیا اور صاف ستھرا شریر مل گیا ہو جو بیماریوں سے پوری طرح سے صاف ہو چکا ہے۔ لیکن دوستو، اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے ہر مسلمان پر 30 دن کے روزے فرض فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے روزے رکھنے کا حکم ان الفاظ میں دیا ہے: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض فرمائے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 183۔ اور اس کے بعد ناظرین روزہ رکھنے کی حکمت ان الفاظوں میں بیان فرمائی: اور اگر تم جانو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 184۔ اے میرے پیارے رب کریم، آج ہمیں سمجھ آیا کہ مومن پر روزے فرض کیوں کیے گئے، اور آج مجھے اس حدیث پاک کی بھی سمجھ آ گئی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہر شے کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ سبحان اللہ، میں قربان جاؤں ایسے سچے دین پر جس نے عبادات کے اندر بھی بیماریوں کا علاج رکھا ہے۔ دوستو، ہمیں اس رب کریم کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں رمضان جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان جیسی مبارک مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور زیادہ سے زیادہ اپنے تمام دوستوں کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔